بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ رب العزت میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ رب العزت میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو ہر دکھ تکلیف سے، ہر پریشانی سے دور رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو جمعۃ المبارک۔ اللہ رب العزت جمعۃ المبارک کے صدقے سے میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کی آج کی جو بھی دعائیں ہیں، جو بھی خواہشات ہیں، جو بھی حاجت ہیں، وہ پوری فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی جمعۃ المبارک کا دن بہت ہی برکت والا دن ہے۔ اس دن زیادہ سے زیادہ کثرت سے درود پاک کی تسبیح کریں، درود پاک کا ذکر کریں، درود شریف چلتے پھرتے پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ جس نیت سے بھی درود پاک پڑھیں گے، آپ کی وہ نیت قبول ہوگی، وہ دعا پوری ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اس لیے چلتے پھرتے جمعۃ المبارک کے دن درود پاک کی کثرت لازمی کیا کریں انشاءاللہ العزیز۔ آج کے دن آپ کا درود پاک پڑھنا قبول و منظور ہوگا، اور اس درود پاک کے صدقے آپ کی تمام دعائیں قبول و منظور ہوں گی۔ آپ کی دنیا و آخرت کی جتنی بھی دعائیں ہوں گی وہ قبول ہوں گی انشاءاللہ العزیز۔ جی میرا جمعۃ المبارک کے دن کا رزق میں برکت کے لیے بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو میرے مسلمان بہن بھائی لازمی کیجئے گا اور فائدہ اٹھائیے گا، کیونکہ اس وظیفے کو کرنے کی برکت سے انشاءاللہ العزیز آپ کے رزق میں کمی نہیں آئے گی، آپ کے رزق میں برکت ہی برکت ہوگی۔ آپ کی جو بھی کاروباری بندش ہوگی وہ دور ہوگی۔ آپ کے گھر میں اگر تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، رزق کی سمجھ نہیں آتی، روزی میں برکت نہیں ہے، تو انشاءاللہ العزیز آپ یہ وظیفہ کر کے دیکھیں اور آپ مکمل فائدہ اٹھائیں، کیونکہ جمعۃ المبارک کا دن بہت ہی برکتوں والا دن ہے۔ اس دن جو بھی مانگا جائے وہ رد نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ العزیز آپ یہ وظیفہ کر کے دیکھیں اور دیکھیے گا کہ کیسے آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں انشاءاللہ العزیز۔ جی میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا، شیئر کیجئے گا۔ اللہ رب العزت آپ کے مال میں، رزق میں، خوشیوں میں، گھر میں، عمر میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی یہ جمعۃ المبارک کے دن کا جو وظیفہ ہے اس کو غور سے سنیے گا اور ایسے ہی وظیفہ کیجئے گا انشاءاللہ العزیز۔ جب یہ وظیفہ آپ کر کے اپنے لیے رزق مانگیں گے، اپنے لیے خوشیاں مانگیں گے، اپنے کاروباری بندش کی رکاوٹ کی وجہ سے آپ یہ وظیفہ کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز یہ وظیفہ بہت کامیاب وظیفہ ہے۔ اس کو آپ کر کے دیکھیں، پھر آپ خود دعائیں دیں گے کہ کیسے اللہ رب العزت اپنے خزانوں میں سے آپ کی مدد فرمائیں گے، کیسے آپ کی تمام مشکلات حل ہوں گی، کیسے آپ کے رزق میں خیر و برکت ہوتی ہے، کیسے آپ کے پیسے میں خیر و برکت آتی ہے۔ جی انشاءاللہ العزیز وظیفہ اس طرح کرنا ہے کہ میرے جتنے بھی مسلمان بھائی جمعہ کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کریں، اور جمعہ کے بعد آپ یہ وظیفہ ادھر مسجد میں ہی کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز جب آپ ادھر دعا کریں گے اپنے لیے، رزق کے لیے، کاروباری بندش کے لیے، تو انشاءاللہ العزیز آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی اور آپ کے رزق میں بہت خیر و برکت ہوگی۔ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اول و آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھ کے آپ نے 21 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ جی 21 مرتبہ آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے پھر آپ نے 21 مرتبہ آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ جی مکمل آپ نے 21 مرتبہ پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، پھر آپ نے 21 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے 21 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ اور ہر مرتبہ جب آپ نے سورت پڑھنی ہے تو بسم اللہ شریف آپ نے لازمی پڑھنی ہے۔ ہر بسم اللہ کے ساتھ سورت شروع کرنی ہے۔ ہر مرتبہ جب آپ نے سورت شروع کرنی ہے آپ نے بسم اللہ لازمی پڑھنی ہے، اور 21 مرتبہ
مرتبہ آپ نے یہ تینوں صورتیں پڑھنی ہیں، اور پھر آپ نے آخر میں آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے آپ نے اپنا سر سجدے میں جھکا لینا ہے، اور آپ نے اپنا سر سجدے میں جھکا کر آپ نے 101 مرتبہ یا سمیع پڑھتے جانا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنی حاجتیں اللہ رب العزت سے بیان کرتے جانا ہے، اللہ رب العزت سے اپنے لیے دعائیں کرتے جانا ہے، اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے۔ آپ نے یا سمیع کا 101 مرتبہ سجدے میں سر جھکا کر آپ نے تسبیح کرنی ہے، اور تسبیح کرنے کے بعد آپ نے اٹھ کے اپنے لیے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا کے اپنے لیے دعا مانگنی ہے، اپنے رزق کے لیے دعا مانگنی ہے، اپنے کاروبار کے لیے دعا مانگنی ہے، اچھی نوکری کی تلاش ہے تو آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ یہ وظیفہ کر کے دیکھیں، اور اس وظیفے کی آپ برکتیں خود دیکھیں گے کہ آپ کی اسی وقت دعا قبول ہوتی ہے، آپ کے گھر میں رزق ایسے آئے گا کہ دیکھے آپ خود دیکھتے رہ جائیں گے۔ اور میری جو اسلامی بہنیں ہیں وہ گھر میں یہ وظیفہ اس طرح کریں کہ آپ نے عصر کی نماز ادا کر کے قبلہ رخ ہی بیٹھ جانا ہے، آپ نے ایسے ہی اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے آپ نے 21 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اور 21 مرتبہ سورۃ الکوثر اور 21 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، اور ہر بسم اللہ شریف کے ساتھ آپ نے سورت شروع کرنی ہے۔ پھر آخر میں آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے آپ نے بھی اپنا سر سجدے میں جھکا کر 101 مرتبہ آپ نے یا سمیع کی تسبیح کرنی ہے، یا سمیع، اور اسی دوران آپ نے اللہ رب العزت سے اپنے گھر کے تمام حالات دل ہی دل میں بیان کرنے ہیں، اپنی تمام حاجتیں بیان کرنی ہیں، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اللہ رب العزت سے اپنے لیے رزق حلال مانگنا ہے۔ یقین مانیں میری بہنیں جب یہ وظیفہ کریں گی آپ خود دیکھیں گی کہ آپ کے گھر میں رزق کیسے آتا ہے، آپ کے گھر سے رزق کی تنگی کیسے ختم ہوتی ہے، آپ کے گھر میں اللہ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اپنے خزانوں میں سے کیسے رزق کی پیسوں کی بارش برسائیں گے۔ آپ نے سجدے سے سر اٹھا کے میری بہنوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں اور دعا کرنی ہے اپنے گھر کے لیے، رزق کے لیے، کاروبار کے لیے، جو بھی کاروباری بندش ہے اس کے لیے دعا کرنی ہے، جو بھی پریشانی ہے گھر میں، گھر کے حالات نہیں ٹھیک، قرض میں مبتلا ہیں، اگر آپ بے گھر ہیں، بے روزگار ہیں، بے آسرا ہیں، یقین مانیں یہ وظیفہ میری بہنیں عصر کے ٹائم کریں، اور میرے بھائی حضرات ہیں وہ جمعۃ المبارک کے دن جمعہ کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کریں، تو انشاءاللہ العزیز آپ خود دیکھیں گے کہ اس وظیفے کی برکتیں اور اس وظیفے کے صدقے سے کیسے آپ کے گھر میں رزق کی بہاریں آتی ہیں، کیسے آپ کے گھر میں رزق آتا ہے، کیسے آپ کے گھر میں پیسہ آتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کو کرنے کی برکت سے آپ کو اتنا رزق ملے گا کہ آپ خود دیکھیں گے۔ تو صدقہ خیرات لازمی کیجئے گا، کیونکہ صدقہ خیرات کرنے سے بلائیں ٹلتی ہیں۔ آپ نے اپنے کاروبار کے پیسوں میں سے، رزق میں سے آپ نے صدقہ خیرات لازمی کرنا ہے، اور نماز کی پابندی کرنی ہے، اور یہ وظیفہ رزق حلال کے لیے ہے۔ یقین مانیں جب یہ وظیفہ آپ کریں گے آپ خود دیکھیں گے کہ کیسے آپ کے گھر میں رزق آتا ہے، آپ رزق جتنا بھی بانٹیں گے کم نہیں ہوگا، اس لیے صدقہ خیرات لازمی کر کے پھر آپ نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہے کہ یا رب العالمین اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہمیں اپنے خزانوں میں سے عطا فرمایا، یا رب العالمین ہمیں ہمیشہ کسی کا بھی محتاج نہ کرنا، میرے مالک ہمارے جب بھی ہاتھ اٹھیں تیری بارگاہ میں تو تجھ سے ہی مانگے، میرے مالک یہ ہاتھ کسی کے آگے نہ اٹھیں، یا رب العالمین تو رب العالمین ہے، تو ہی ہمیں دے گا، تو ہی ہمیں نوازے گا، بے شک تو ہی بہتر حالت جانتا ہے، ہمارے جو بھی حالات ہیں یا رب العالمین تو بہتر جانتا ہے۔ ایسے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دے کے صدقہ دے کے جب آپ رزق مانگیں گے، دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ العزیز دیکھیے گا کہ آپ کے گھر میں کیسے رزق کی بہاریں آتی ہیں۔
جی میری ویڈیو کو لازمی لائک کر دیجئے گا، کمنٹ کر دیجئے گا، شیئر کر دیجئے گا، کیونکہ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ جو بھی بہن بھائی ضرورت مند ہے، پریشان حال ہے، بے روزگار ہیں، تنگ دستی میں مبتلا ہیں، ان کو یہ میری ویڈیو لازمی شیئر کیجئے گا۔ اللہ رب العزت آپ کے مال میں، رزق میں، خوشیوں میں، گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔